بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل اسلام کی فتح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہی تھی کہ نماز میں ادھر ادھر جھکنے لگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیا تو مجھے اس زور سے ڈانٹا کہ میں ڈر کی وجہ سے نماز توڑنے کے قریب ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے تمام بدن کو بالکل سکون سے رکھے، یہود کی طرح ہلے نہیں۔ بدن کے تمام اعضاء کا نماز میں بالکل سکون سے رہنا نماز کے پورے ہونے کا جز ہے۔ نماز کے درمیان میں سکون سے رہنے کی تاکید بہت سی حدیثوں میں آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات شریفہ اکثر آسمان کی طرف دیکھنے کی تھی کہ وحی کے فرشتے کا انتظار رہتا تھا، اور جب کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے تو اسی طرف نگاہ بھی لگ جاتی ہے۔ اس وجہ سے کبھی نماز میں نگاہ اوپر اٹھ جاتی تھی، ایک آیت نازل ہوئی تو پھر نیچے رہتی تھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی حدیث آئی ہے کہ اول ادھر ادھر توجہ فرما لیا کرتے تھے، مگر اس آیت شریفہ کے نازل ہونے کے بعد سے کسی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت شریفہ کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کو کھڑے ہوتے تھے تو کس کثرت سے توجہ نہیں کرتے تھے، ہمہ نماز کی طرف متوجہ رہتے تھے، اپنی نگاہوں کو سجدہ کی جگہ رکھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ حق تعالی شانہ ان کی طرف متوجہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ خشوع کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ خشوع دل میں ہوتا ہے، یعنی دل سے نماز میں متوجہ رہنا، اور یہ بھی اس میں دخل ہے کہ کسی طرف توجہ نہ کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خشوع کرنے والے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور نماز میں سکون سے رہنے والے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ نفاق کے خشوع سے اللہ ہی سے پناہ مانگو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور، نفاق کا خشوع کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ظاہر میں تو سکون ہو اور دل میں نفاق ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس قسم کا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ نفاق کا خشوع یہ ہے کہ ظاہر بدن تو خشوع والا معلوم ہو اور دل میں خشوع نہ ہو۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دل کا خشوع اللہ کا خوف ہے اور نگاہ کو نیچی رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ نماز میں داڑھی پر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو بدن کے سارے اعضاء میں سکون ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کا نماز سے اچک لینا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نماز میں اوپر دیکھتے ہیں وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں، ورنہ نگاہیں اوپر کی اوپر ہی رہ جائیں گی۔ بہت سے صحابہ اور تابعین سے نقل کیا گیا ہے کہ خشوع سکون کا نام ہے، یعنی نماز نہایت سکون سے پڑھی جائے۔ متعدد احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز ایسی طرح پڑھا کرو کہ گویا یہ آخری نماز ہے، ایسی طرح پڑھا کرو جیسا کہ وہ شخص پڑھتا ہے جس کو یہ گمان ہو کہ اس وقت کے بعد مجھے دوسری نماز کی نوبت ہی نہ آئے گی۔ ناظرین، آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا تو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹ میں بتائیں۔ جزاک اللہ۔